اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی عزیز اور محترم شرکائے مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا جو ویبینار ہے ہمارا حیا اور حجاب، رحمت بھی اور تحفظ بھی، اس موضوع پر خاصی دلچسپ اور سیر حاصل گفتگو رہی ہے، اور پوری دنیا سے ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے اپنے تجربات اس عنوان سے شیئر کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے حوالے سے ایک دوسرے کے لیے تقویت کا ذریعہ بن رہی ہیں کہ کیسے بھی مشکل حالات ہوں اور کیسے بھی چیلنجز ہوں، لیکن ایمان اور یقین اور استقامت جو ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان کو اپنے عزائم اور ارادوں میں کامیاب کرتی ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہے۔ اور جیسے کہ میری بہن نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ ساری جو مصروفیات ہیں اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کی ذمہ داری دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دیگر جو ہماری پرائیویٹ لائف ہے، جو ہماری دیگر اجتماعی لائف ہے، پبلک لائف جسے آپ کہیں، اس کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب بہنوں کی طرح، کیونکہ یہاں جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب اسی طرح سے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر رہی ہیں، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جب ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ہمارے اوقات میں بھی برکت دیتا ہے اور ہمارے تمام امور کی انجام دہی میں بھی برکت دیتا ہے اور معاونت فراہم کرتا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یعنی ہم سب الحمدللہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں عورت تعمیر ملت کے لیے ایک درکار اہم اینٹ ہے، خاندان کے ستون کے لیے ایک بنیاد ہے، اور امت کی ترقی میں نمایاں کردار کی حامل ہے۔ ماں کے روپ میں مشفق اور مہربان پیکر ہے، بیوی کے روپ میں محبت کرنے والی وفاشار اور غمگسار ہے، بہن کے روپ میں معاون و مددگار دوست ہے، بیٹی کے روپ میں مہربان اور نیک بخت ہے۔ ان تمام ذمہ دار کرداروں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس قیمتی نگینے کی حفاظت کا بھی بخوبی انتظام کیا ہے، اور حسن انتظام یہ ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کو حیا کے مخصوص اصول اور آداب سکھانے کے ساتھ ساتھ ایسے معاشرے کو پروان چڑھانے کے اصول بھی بیان کر دیے گئے ہیں جہاں معاشرتی آداب اور قانونی سزائیں انسان کو حیوان بننے سے روک دیتی ہیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، پاکیزگی قلب و نظر کے لیے اہتمام ہے حجاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا کے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں مسلمان مرد کو حکم دیا گیا ہے، بلکہ پہلے مسلمان مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہی مسلم خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حیا اور حجاب کے یہ قوانین خالق کائنات کی خاص رحمت کا مظہر ہیں۔ جہاں بھی حیا کے تقاضوں کو پورا کیا گیا وہاں پاک دامن اور صالح معاشرہ وجود میں آیا، اور انسانیت نے ہراسمنٹ سے، فحاشی سے، زنا اور ہوس سے نجات پائی ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھ دی تھی، اور جب رب کائنات نے قرآن پاک میں جنت کی حوروں کا ذکر کیا تو ان کی خاص صفت یہی بتائی کہ وہ نظریں نیچی رکھنے والی باحیا ہوں گی۔
خواتین محترم، ہم اس بات کا بخوبی احساس رکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے سامنے بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا جب تک وہ فطرت پر قائم رہے، اور اسی طرح ایک خاتون بھی اس وقت تک فطرت کے مطابق عمل پیرا رہتی ہے جب تک وہ حیا اور حجاب کرے، کیونکہ حیا اللہ نے فطرت کے اندر رکھی ہے اور حجاب اس فطرت کا، اس حیا کا تقاضا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین اپنے کام سے بخوبی واقف ہے۔ اس احسن الخالقین نے بظاہر اپنی ہر تخلیق کو بامقصد بنایا ہے، حقیقتاً اپنی ہر تخلیق کو بامقصد بنایا ہے، اور ہر تخلیق کے ذمے کچھ اہم کام سپرد کیے ہیں۔ عورت کو اس نے اپنی صفت تخلیق میں سے ایک حصہ دیا ہے، اس کو یہ ذمہ داری دی کہ انسانی شخصیت کی تعمیر اور تربیت عورت کے ذمے ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اس کا بہترین مقام اس کا گھر ہے، اور حفاظت کے لیے جو طریقہ کار مقرر کیا گیا اس کا نام حجاب ہے۔ دور جاہلیت یا جاہلیت کا رویہ ہمیشہ یکساں ہوتا ہے، چاہے وہ 21ویں صدی ہو یا قدیم زمانے کی جاہلیت ہو، اور پھر اس جاہلیت سے بچنے کا علاج جو اللہ نے بتایا ہے کہ رب کی برہان کے ذریعے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ سورہ یوسف کے مضامین کو اپنے ذہن میں ہم تازہ کریں کہ عزیز مصر کی حیا سے عاری نفس پرست بیوی اور امرائے مصر کا وہ مادر پدر آزاد ماحول، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنا رب کی برہان کے ذریعے ہی تھا۔ برہان یعنی ایک یاد دہانی، صحیح اور غلط کا شعور، رب نے بتا دیا تھا کہ حیا اور حجاب رحمت بھی ہے اور شیطان سے حفاظت بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پوری رہنمائی اور صحیح اور غلط کا شعور دے کر ہی دنیا میں بھیجا۔ اب جو لوگ اللہ کی رہنمائی کے مطابق اپنا لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں وہی اس خوشنما جال سے بچ سکتے ہیں جو شیطان مختلف شکلوں میں ہماری جانب پھینکتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یعنی آج کی دنیا اس کی گواہ ہے کہ حجاب کے ساتھ معاشرے میں مختلف ذمہ داریاں بخوبی ادا کی جا سکتی ہیں۔ بے شک ایک تو خاتون کی بنیادی ذمہ داری نسلوں کی بہترین تربیت کرنا ہے، اور یہ کام وہ پورے شعور اور اعتماد کے ساتھ انجام دے سکتی ہے۔ آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ سم اپ کر لیجئے، کچھ بہنیں دوسرے ملکوں سے آئی تھیں، ان کے ہاں وقت بھی نا بہت لیٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی انتظار کر رہی ہیں، تو آپ جی 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 بالکل میں اس کو سمیٹتی ہوں۔ بالکل الحمدللہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر میدان میں خواتین حجاب کے ساتھ الحمدللہ کام کر رہی ہیں، اور اصل میں جو رکاوٹ ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو سیکولر اور لبرل تہذیب اور اس کے نمائندوں نے یہ تصور جو ہے وہ ہمارے ذہنوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے کہ حجاب جہالت پسماندگی کی علامت ہے، اور یہ مس پرسپشن ہے، یہ غلط پرسپشن ہے، اور یہ حجاب کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ان غلط تصورات کو مٹانے اور عورت کو اس کا حقیقی باعزت مقام دلانے کے لیے جماعت اسلامی پاکستان اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکیں، جن میں آپ سب خواتین شامل ہیں،
ہمہ وقت کوششیں کر رہی ہیں، اور ان تحریکوں سے وابستہ خواتین نے حیا اور حجاب کے ساتھ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ وہ پاکستان کی باحجاب پارلیمنٹیرین خواتین ہو یا مصر کے تحریر اسکوائر میں شہید ہونے والی 17 سالہ اسماء البلتاجی، پاکستان کی عافیہ صدیقی ہو یا نو مسلم برطانوی صحافی ایوان ریڈلی، یا ترکی کی مروا کوکچی، یا مصر کی شہید الحجاب مروا شربینی، سب اسی جدوجہد کا حصہ رہی ہیں۔ میں یہ بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گی، یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے اور بڑی خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہماری بہنیں جو مغربی ممالک میں حجاب کے ساتھ اپنے امور سر انجام دیتی ہیں، وہ گھر اور اولاد کو بھی اس نظام سے روشناس کرواتی ہیں، اور ایک مسلم معاشرے میں اگرچہ اس پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم معاشرے میں حیا و حجاب کی تحریک بننا ایک جہاد، اور اس کے لیے یقیناً استقامت اور فرم فیتھ ریکوائرڈ ہے، اور یہ وہ نہ صرف ستائش کے قابل ہے بلکہ یقیناً دوہرے اجر کا باعث بھی ہے، بلکہ کئی گنا اجر کا باعث ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں جرمنی میں ہماری ایک جو مسلمہ بہن ہے، وہ جائے ملازمت پر جب حجاب پہ پابندی لگائی گئی تو انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور ایک لوئر کورٹ کے فیصلے کے بعد الحمدللہ سپریم کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کو ان کا حق حجاب دیا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے شکر اور تقویت کا باعث ہے۔ میں بس بالکل اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہم اس بات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی جو ہے تمام شعبۂ زندگی کے اندر، وہ چاہے ویمن ایشوز ہو، سماجی خدمات ہو، میڈیا ہو، یوتھ ہو، ایجوکیشن ہو، پارلیمنٹ سے لے کر نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پر بھی حجاب کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے، اور ہم اس میں جو ہے اپنے معاشرے کے لیے اسے حفاظت بھی سمجھتے ہیں اور اپنے رب کی دی ہوئی رحمت بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بات کہ میری محترم بہنوں، آئیے آج کے اس پرفتن دور میں فریب سے بھرے نعروں کے پیچھے مکروہ عزائم اور بھیانک نتائج کو جان لیں اور اپنی اصل حیثیت اور مقام کو پہچان لیں کہ حجاب محض سر لپیٹ لینے کا نام نہیں بلکہ اسلام کے نظام عفت و عصمت کا نام ہے۔ حجاب معاشرے کو پاکیزگی بخشتا ہے اور خاندانوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سانس سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کر ثریا سے مشت خاک اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ اور بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو یہ موقع ہے، ہم یعنی فخریہ اس حجاب کو، اسلامی تہذیب کو، اپنے معاشرے کی اخلاقی تمدنی اور سماجی قدروں کو استحکام فراہم کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ بہت زیادتی ہوگی، میں آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ 1 منٹ کا ٹائم مجھے دیں کہ اس بین الاقوامی ویبینار کے اہتمام کے موقع پر میں اپنے عزیز اور محترم بہن سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، ڈائریکٹر امور خارجہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے عشرہ حجاب کے اس موقع پر اس خوبصورت تقریب کا، اس خوبصورت ویبینار کا اہتمام کیا، اور تمام شرکائے مجلس کے لیے دعائے خیر کہ انہوں نے جماعت اسلامی ویمن ونگ پاکستان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سعی و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسلامی تہذیب اور اقدار کے فروغ کے لیے مصروف عمل رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں امیو اور کلنا مریم کی بہنوں کے لیے کو بھی جو ہے ان کے حق میں بھی دعائے خیر کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین۔ آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔